السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ رزق کا اثر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے مہمان تھے۔ تو امام احمد بن حنبل چونکہ ماشاءاللہ خود بھی ایک بڑے عالم تھے، محدث تھے، تو آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی ماشاءاللہ حافظہ اور عالمہ تھیں، دیندار تھیں۔ رات کو جب سونے کا وقت ہوا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جس کمرے میں انہوں نے سونا تھا، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے گئے ہوئے تھے تو بیٹیوں نے کھانا بھی لا کے رکھ دیا، کمرے میں بستر بھی بچھا دیا اور پانی کا لوٹا بھی لا کے بھر کے رکھ دیا اور ساتھ جان نماز بھی لا کے رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی دیکھا برتن بالکل خالی تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد میں گئے تو بچیوں نے پیچھے سے وہ لوٹا دیکھا، اٹھایا، برتن رات والے اٹھائے دیکھے تو دیکھا کہ برتن بالکل خالی ہوئے پڑے ہیں، امام صاحب یہاں ہیں نہیں، اور جیسے لوٹا جہاں رکھا تھا، جیسے جان نماز جہاں رکھا تھا، یہ چیزیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں۔ تو بیٹیاں آپس میں حیران ہونے لگی کہ ہم نے تو بڑا چرچا سنا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے ولی ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں تہجد بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، جیسا لوٹا رکھا تھا ویسا پڑا رہ گیا، جیسا جان نماز ہم نے رکھا تھا ویسا پڑا رہ گیا، تو پریشان سی ہو گئیں۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد آئے تو بیٹیوں نے بتایا کہ ابا جی یہ ماجرا ہے کہ ہم نے رات یہ کیا تھا اور صبح دیکھا تو یہ ہوا۔ تو امام صاحب نے یہی بات جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے واپس لوٹے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے پوچھا کہ بیٹیاں یہ بات کر رہی ہیں، تو اس وقت ان بیٹیوں کے جواب میں آ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ احمد صاحب، اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ آپ کا جو کھانا تھا جب میں نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو اس کا جو اثر تھا، اس کی جو تاثیر میں نے محسوس کی تھی وہ ایسی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ یہ کھانا اتنا کھاؤں کہ اس میں سے ایک ذرہ بھی نہ بچ پائے، برکت والا محسوس ہو رہا تھا، تو میں سارا کھاتا گیا حتیٰ کہ میں نے سارے برتن کو خالی کر دیا۔ اور رہی بات جان نماز کی، اور جان نماز کی بات اس طرح ہے کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا یہ 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ تو میں تہجد پڑھتا ضرور، مگر جو آپ کا پاکیزہ رزق میرے جسم میں آیا تو پھر نئے نئے مسائل، نئی نئی احادیث اور نئے نئے قرآن پاک کی نئی نئی آیات میرے سامنے آ رہی تھیں، جن کے مسائل میں گم ہو گیا، میں ان کے مسائل میں ہی لگا رہا، پھر میں نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ نماز کا ثواب 1000 رکعت نفل سے زیادہ ایک باب کا تھا، تو میں نے اس لیے اس کو ترجیح دی مسائل کو۔ اور رہی بات جان نماز کی، وہ پانی کی بات رہی لوٹے کی، وہ ویسے کا ویسا اس لیے پڑا رہ گیا کہ جس وضو سے میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی، فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لی، تو مجھے نیند آئی، نہ میرا وضو ٹوٹا اور نہ میں نے آپ کے لوٹے کو ہاتھ لگایا۔ تو میرے دوستو، یہ جو بات بتلائی ہے، جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا رزق حلال ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، برکت والا ہو جائے گا، تو پھر اس وقت ہمیں اعمال کی تاثیر خود محسوس ہوگی، ہمیں اپنے اعمال کا نتیجہ خود محسوس ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ حلال، طیب، طاہر، مطہر رزق حاصل کرنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی اللہ پاک توفیق ہمت عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔